محمد و آل محمد۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاولیٰ ان کی ولادت کی مناسبت ہے، اور ان کی زندگی میں سے، ان کے کلام میں سے 1-2 جملے ہم نقل کریں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فقال ابن زیاد کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک؟ فقالت ما رأیت الا جمیلا۔ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم وسیجمع اللہ بینک وبینہم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج یومئذ ثقلتک امک یا ابن مرجانہ۔ ابن زیاد نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اے علی کی بیٹی زینب، کیف رأیت، تم کیسے دیکھتی ہو کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یعنی ایک خاتون ہے اور اس کے بھائی قربان ہو چکے، بیٹے قربان ہو چکے، سب کچھ اجڑ چکا۔ اگر کوئی عام خاتون ہے تو وہ کیا اس موقع پہ کہتی ہے؟ سب لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ جب یہ سوال ابن زیاد نے کہا کہ بھی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، یعنی کیا مطلب کہ ظالموں کے ہاتھ کو اللہ نے نہیں روکا؟ اور یہ روایات میں ہے کہ اللہ نے اس دن اجازت دے دی، اذن دے دیا کہ اب کوئی امام حسین کو اور شہداء کو شہید کرنا چاہے تو اللہ روکے گا نہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے نہیں روکا اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ قتل کرتے رہیں تمہارے بھائی کو، اہل بیت کو۔ تو یہ اللہ نے جو ایسا کیا ہے، تمہاری مدد نہیں کی، ہیلپ نہیں، یہ تم کیسے دیکھتی ہو؟ تو سیدہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھتی، جو ہوا وہ بڑا خوبصورت ہوا۔ پھر سیدہ نے اس کی وضاحت بھی کی، فوراً فرمایا کہ ہؤلاء قوم، یہ جو قوم شہید ہو گئی ہے، میرے بھائی اور اہل بیت شہید ہو گئے گھر والے، یہ تو وہ لوگ تھے کہ کتب اللہ علیہم القتل، کہ اللہ نے ان کے اوپر جہاد کو واجب کیا تھا، فبارزوا الی مضاجعہم، اور یہ لوگ اپنی قبروں کو چلے گئے، اپنی جو آرام دہ جگہ تھی وہاں پہ چلے گئے۔ اور ہوگا کہ اب کہ وسیجمع اللہ بینک وبینہم، اب اللہ جو ہے وہ تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن، فتحاج وتخاصم، اور تجھ سے پھر کیا ہے؟ احتجاج ہوگا، اور تجھ سے پھر دلیل مانگی جائے گی، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر فانظر لمن الفلج، اس دن پھر تم دیکھنا کہ لمن الفلج، کہ پھر فتح کس کی ہوتی ہے اور کیا ہے کون کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ تمہاری ماں اے مرجانہ کے بیٹے تمہارے غم میں روئے گی، آج تو خوش ہو رہے ہو لیکن اس دن کیا ہے تمہارے غم میں روئے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں سیدہ نے جو ہے وہ تمام یعنی آنے والے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ جو کامیابی کا اور ناکامی کا معیار ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ اصل وہ معیار کیا ہے کہ انسان نے جو دنیا میں کردار ادا کرنا تھا، جو اللہ کے احکام کو انجام دینا تھا، وہ کتنی حد تک کامیاب ہو سکا ہے انجام دینے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ نور کی 52 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کامیاب کون ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشی اللہ ویتقہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو فائزون ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے، یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اجر تو بغیر حساب کے مل جاتا ہے۔ اور اہل بیت فرماتے تھے کہ جو صبر ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مصیبت پہ صبر کرنا، اور ایک صبر کس پہ اوپر کرنا ہوتا ہے؟ گناہ کے اوپر صبر کرنا، کہ گناہ سے بچنے کے لیے خود کو کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا۔ صبر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں انسان کو وہ چیز ناپسند ہو، بڑی مشکل ہو رہی ہو، اور انسان خود کو کیا کنٹرول میں رکھے۔ تو یہ جتنے بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں، یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ احادیث کے باب کھولیں، مثلا الکافی میں آپ 2 جلد میں کتاب الایمان والکفر چلے جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ باب ہیں کہ مومن کی آزمائش، ٹھیک ہے؟ اللہ مومن کو بڑی شدید آزمائش دیتا ہے کہ جتنا جتنا انسان کے ایمان بڑھتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑھتی ہے۔ مثلا 3-4 آزمائشوں کا تو ذکر کیا کہ یہ جو بھی مومن بنے گا اس کے ساتھ آزمائشیں ہوں گی، اس کے ساتھ حسد کرنے والا مومن بھی ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہر کوئی میرا فین ہوگا، نہیں، بہت سارے لوگ آپ کو برا بھلا کہنے والے ہوں گے، دشمن ہوں گے، منافق ہوں گے جو آپ کے خلاف ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں نے تو کسی کا نہیں بگاڑا، لوگ کیوں خلاف ہیں؟ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا پڑوسی بعض کا ملے گا جو اذیت دینے والا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی آزمائش رہے گی۔ اسی طریقے سے الکافی کے اس کے بعد کا باب کیا ہے؟ باب فقراء المسلمین، جو انسان کے پاس فقر آتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر بیان کیا کہ وہ صحابی نے کہا کہ
بازار جاتا ہوں، پھلوں کو دیکھتا ہوں، پیسہ نہیں ہوتا، تو امام نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں خرید تو نہیں سکتا، میں صبر کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا جو تم صبر کرتے ہو، تمہاری نگاہ جس جس پھل پہ پڑتی ہے وہ ہر پھل کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا تھا کہ جو اپنی غربت پہ اور فقر پہ صبر کرے اور راضی ہو، تو اس کا پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں لکھا جاتا ہے، اور پوری رات کیا ہے وہ قیام کی حالت میں لکھی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب جائے گا اتنا بڑا اسے اجر ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کو لایا جائے گا تو وہاں پہ میزان لگایا جائے گا، میزان میں سب کو اعمال کو رکھ کے تولا جائے گا، پھر ان کو کیا ہے ان کا اجر ملے گا۔ لیکن جب یہ مصیبت والے لوگ آئیں گے نا، کہ جن کو دنیا میں مصیبت آئی، چاہے وہ بدن میں آئی، یعنی مریض تھے، بیمار تھے، مال میں آئی، ٹھیک ہے، لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جب یہ آئیں گے تو ان کے لیے میزان نہیں لگایا جائے گا، ان کو بغیر حساب کے کیا ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی کیا 10 نمبر آیت۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جو مومن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، نہ اسے بیماری لگے گی، نہ پیسے کا نقصان ہوگا، نہ اولاد کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ ہم کہتے نہیں ہے کہ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوگا، کوئی ٹینشن اسے نہیں ہوگی، نہیں، دنیا ہے مومن کے لیے اور مزید ٹینشنیں اس کے لیے ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بہت سارے درجات ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ ان درجات تک انسان تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان کیا ہے صبر نہ کرے، صبر کرے گا تو اس درجے تک پہنچے گا۔ اور یہ دنیا ساری کی ساری کیا امتحان گاہ ہے۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں اور اس سے کیا ہے یہ چیز واضح ہوگی۔ یعنی ایک کمرہ جماعت ہے، اس کمرہ جماعت میں 2 یا 3 گھنٹے ہم نے کیا رہنا ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے پیپر ہو رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہم سب نے کیا پیپر لکھنا ہے، 2-3 گھنٹے پیپر لکھنا ہے۔ تو اس میں 2 بندے ہیں، ایک بندے کو جو ہے وہ وہاں پہ بٹھایا گیا، اس کو جوس دیا گیا، کھانے پینے کی چیز دی گئی، شربت دیا گیا، بڑی اچھی چیزیں دی گئیں، پیپر اس سے حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پیپر اسے نہیں آتا تھا۔ دوسرا بندہ ہے، اس کو جو ہے وہ جوس وغیرہ نہیں دیا گیا، کچھ بھی، کرسی بھی نہیں دی گئی، بس نیچے بیٹھا وہ، لیکن پیپر سے فل آتا تھا، اس نے بالکل صحیح پیپر کیا، کوئی سوال نہیں بھولا، بالکل 100% 100% سوال صحیح لکھ کے آیا۔ جب یہ 2 بندے باہر نکلیں گے اور سوال ہوگا ہاں بھائی بتائیں، اس سے کہیں گے جس کو نیچے بٹھائے کو ہاں بھی بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوا، وہ کہے گا الحمدللہ جی بڑا زبردست جی، 100% پیپر کر کے آئے اور کامیاب ہوں گے۔ اور جس کو جوس وغیرہ ساری سہولتیں وغیرہ ملیں وہ بیچارہ پریشان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی وہ مل تو سب گیا ہے، اب رزلٹ تو خراب آئے گا، فیل ہو جائیں گے۔ تو یہی دنیا کا نظام تھا کہ ابن زیاد، یزید، یہ سارے لوگ، ان کی بھی ایک آزمائش تھی، اس میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی تھی، دنیا کو چھوڑنا تھا، خواہش نفس کو قربان کرنا تھا، وہ لوگ یہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ جبکہ جو اہل بیت علیہ السلام تھے انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی، مصیبت کے حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت کے اوپر باقی رہے اور شہید ہو گئے آخر تک۔ تو جب یہی سوال ابن زیاد نے رکھا جناب سیدہ کے سامنے کہ اب بتاؤ کہ کون کامیاب ہوا اور اللہ نے کیا سلوک کیا تمہارے اوپر، تو فوراً سیدہ نے جواب دیا کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ مجھے تو فقط خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں، کہ ہمیں جو امتحان دیا گیا تھا الحمدللہ ہم 100% اس میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا سیدہ کا جو خطبہ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے، ایک شکوہ آپ کو کیا نظر نہیں آئے گا، اللہ کی حمد و ثنا، مکمل تعریف۔ وجہ تعریف بنتی بھی ہے کہ اتنے مشکل حالات میں اللہ نے توفیق دی کہ یہ جو ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اپنے ہدف کو باقی رکھا، اللہ کی اطاعت کر لی، اور قیامت کے دن ان لوگوں میں سے شمار ہو گئے کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ نہ اب ان کے لیے میزان لگے گا، نہ ان کے لیے نام اعمال کھولا جائے گا، ڈائریکٹ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ ان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش کے بعد اللہ نے اتنی ان کو توفیق دی کہ یہ مکمل اس میں کامیاب ہوئے، اور کامیاب بھی ایسے ہوئے کہ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، پوری زندگی سنبھل کے ہی، پوری حالات کیا ہے وہ اس کے مناسب ہو گئے، اور بغیر حساب کے کیا جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ یہ خوبصورتی اگر ایک انسان کو مل جائے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا میں ٹینشنیں تو ویسے بھی رہتی ہیں، اللہ اس کو مزید ٹینشن دے، مزید مصیبت دے، پریشانی دے، اور اس سے پھر اللہ اس کو نکالے بھی صحیح، کامیاب بھی کرے، اور انسان 100% اس پہ نمبر دے اللہ کو۔ اس سے بڑھ کے خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان بغیر حساب کے کیا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی ضعیف روایت وغیرہ نہیں ہے، کہ بغیر حساب کے، بغیر پوچھے جو ہے وہ کسی کو جنت میں ڈال دینا، اس سے بڑی خوبصورتی اور بڑا یعنی آپ کہیں کہ بڑی لاٹری کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہی وہ جملہ تھا کہ جو ابن زیاد کے سامنے سیدہ نے بیان کر کے واضح کر دیا
کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا میں آپ کو اور ہم سب کو اپنا کردار پیش کرنا ہے مشکل سے مشکل حالات میں, اور جس کا جتنا مشکل پیپر ہوگا, جتنا مشکل امتحان ہوگا, اس میں اگر وہ اچھے طریقے سے کامیاب ہوگا تو اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی جمال نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.